دنیا کی ساری خوشبوئیں اس کے سامنے ہیج ہیں۔ علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہ الکریم فرماتے ہیں، عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ کس شخص کو کھانا نصیب ہوگا جو اتنی صفات والا ہے؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو مجھ پر کثرت کے ساتھ درود پاک پڑھنے والا ہوگا اس کو یہ میوہ نصیب ہوگا۔ جو اس میوے کی چاہت رکھتا ہے وہ بآواز بلند ایک دفعہ درود پاک پڑھے، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ آج کی محفل کا عنوان ہے معجزات مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی نبی علیہ السلام کے معجزات۔ لیکن جتنا ٹائم ہے اس میں ایک معجزہ بھی کما حقہ بیان کرنا ممکن نہیں، لیکن حصول برکت کے لیے اور بارگاہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں حاضری کی نیت سے قرآن حکیم کی ایک آیہ مبارکہ تلاوت کی ہے کہ یا ایھا الناس قد جاءکم برہان من ربکم، اے لوگو تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے برہان آ گئی۔ اب برہان کے مفسرین نے بہت سارے معانی بیان کیے ہیں، اگر ان معانی کی طرف شروع کر دیا جائے تو وہ معانی بھی مکمل نہیں ہوں گے، اور اس کا معنی یہ بھی ہے کہ نبی علیہ السلام اللہ کی طرف سے جتنے انبیاء کرام علیہ السلام تشریف لائے، اللہ تعالیٰ نے ہر نبی کو، ہر پیغمبر کو، ہر رسول کو کسی کو ایک معجزہ، کسی کو 2 معجزے، کسی کو چند معجزات دے کر اس دنیا میں مبعوث فرمایا۔ لیکن امام الانبیاء حبیب کبریاء صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات والا صفات وہ ہے جو 1 2 یا 3 یا 4 گنتی کے ساتھ نہیں، بلکہ سارے نبی معجزات لے کر آئے۔ میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم سراپا معجزہ بن کر تشریف لائے، نبی علیہ السلام سراپا معجزہ بن کر تشریف لائے۔ اس لیے امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم سے قبل جتنے انبیاء کرام علیہ السلام تشریف لائے، جن پر کتابیں نازل کی، جن پر صحیفے نازل کیے، ان کو وہ معجزات عطا کیے جو اس موقع پر، اس وقت کے لوگ جس کے طرف مانوس تھے، وہ ایسے معجزات عطا کیے۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم جب اس دنیا میں تشریف لائے تو اس وقت بڑی فصاحت و بلاغت کا دور تھا، بڑے بڑے فصیح اللسان تھے، بڑے بڑے شعراء تھے، بڑے بڑے بلیغ تھے، بڑے بڑے ادیب تھے۔ تو میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے جہاں اور بہت سارے معجزات عطا فرمائے، ان میں سے ایک معجزہ قرآن بھی ہے، جو قرآن نازل فرمایا، تو قرآن بھی نبی علیہ السلام کے معجزات میں سے ایک معجزہ ہے۔ اور قرآن کو دیکھ کر، قرآن کو سن کر وہ پریشان ہو گئے، کسی نے کچھ کہا، کسی نے کچھ کہا، یہ ان کا اپنا کلام نہیں ہے۔ تو نبی الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہونے والی لاراب کتاب پر جب اعتراضات اٹھے تو اس وقت رب کائنات نے فرمایا وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ، اگر اس کتاب میں اگر تمہیں کوئی شک ہے جو میں اپنے بندے پر نازل کی ہے تو اس جیسی ایک سورت بنا کر لا کر دکھا دو۔ لیکن آج تک چیلنج کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکا اور قیامت تک نہیں تو کر سکے۔ پھر فرمایا جب کوئی جواب نہ آیا، فرمایا قُلْ فَاتُوا بِعَشْرِ سُوَرٍ مِّثْلِهِ،
اگر ایک نہیں تو فرمایا کو اس جیسی چھوٹی چھوٹی 10 صورتیں ہی بنا کر دکھا دو، لیکن کوئی مائی کا لال آج تک اس کا مقابلہ نہیں کر سکا۔ پھر رب نے فرمایا قُلْ لَئِنِ اجْتَمَعَتِ الْإِنسُ وَالْجِنُّ، سارے جنات کو بھی اکٹھا کر لو، تمام انسانوں کو بھی اکٹھا کر لو، اپنے تمام حوادیوں کو اکٹھا کر لو، لیکن کوئی آج تک اس قرآن کی مثل نہ لا سکا ہے نہ قیامت تک لا سکے گا۔ یہ قرآن ایسا معجزہ ہے۔ پھر وہ وقت آیا، اس وقت کے ادبا، اس وقت کے فصاحت کے بادشاہ اپنی اپنی کلام چیلنج کے طور پر کعبہ شریف کے ساتھ معلق کر دیتے تھے کہ جو اس کی جیسی یا اس سے بڑھ کر کوئی کلام بنا کر لاتا اسے اتار کر اس کی کلام لگا دی جاتی تھی۔ جب میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن نازل ہوا تو میرے مصطفیٰ علیہ السلام کے اوپر نازل ہونے والی کتاب کی ایک چھوٹی سی بظاہر لفظوں کے اعتبار سے چھوٹی سی سورہ مبارکہ اس کو لکھ کر کعبہ کے ساتھ معلق کر دیا گیا۔ وہ سورت کیا تھی؟ اِنَّا آتَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ۔ وہ آج تک چیلنج ہے اور قیامت تک کے لیے ان لوگوں کے لیے چیلنج ہے۔ وہ آج تک اس کی مثل نہ لا سکا ہے نہ قیامت تک لا سکے گا۔ اس لیے نبی علیہ السلام سراپا معجزہ ہے۔ نبی علیہ السلام کا ولادت وہ معجزہ، نبی علیہ السلام کا بچپن معجزہ، نبی علیہ السلام کا لڑکپن معجزہ، نبی علیہ السلام کی جوانی معجزہ، نبی علیہ السلام کی حلیمہ سعدیہ کے گھر میں تشریف لے جانا معجزہ، نبی علیہ السلام کا غار حرا پر جانا معجزہ، نبی علیہ السلام کا غار ثور پر جانا معجزہ، نبی علیہ السلام کا مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ طیبہ جانا یہ معجزہ، نبی علیہ السلام کا نبی علیہ السلام سراپا معجزہ بن کر تشریف لائے۔ اس لیے امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات والا صفات کی ولادت با سعادت کا یہ مہینہ ہے۔ تو آخر میں اس بات پر اپنی بات کو جہاں سے شروع کیا تھا وہیں پر ختم کرتا ہوں کہ حسن یوسف کا ہوا شہرہ در آفاق جہاں۔ حسن یوسف کے بڑے چرچے ہیں۔ حسن یوسف کا ہوا شہرہ در آفاق جہاں، پھر بھی وہ روح مکرم سے بڑھ کر تو نہیں، پھر بھی وہ روح مکرم سے بڑھ کر تو نہیں۔ 12 چشموں سے موسیٰ نے پلایا پانی، فانفجرت منہ اثنتا عشرۃ عینا۔ 12 چشموں سے موسیٰ نے پلایا پانی، پھر بھی وہ ساقیے حوض کوثر تو نہیں۔ تخت اڑتا تھا سلیمان کا ہوا پر ہی فقط، پھر بھی وہ رفرف ذی شان پیمبر تو نہیں۔ حافظہ بھیج پیمبر پہ درود اور سلام، کوئی تحفہ اس تحفے سے بڑھ کر تو نہیں۔ بآواز بلند الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا سیدی یا حبیب اللہ۔